بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور جی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. تو یہ صبح صبح کا ٹائم تو نہیں کہہ سکتے، دوپہر کا ٹائم تھا اور بریک فاسٹ ہم لوگوں نے کر لیا تھا. بس بریک فاسٹ بھی آج کل ایسے ہوتا ہے کہ گیس ہوتی نہیں ہے اور بس مشکل سے ہی بنتا ہے. تو یہ جی میں برتن واش کر رہی تھی اپنے ناشتے کے، اور بس اللہ خیر کرے. گیس کے حالات جو ہیں وہ پاکستان میں بالکل بھی آج کل اچھے نہیں ہیں، اور کوئی ٹائم بھی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو گیس آتی ہی شام کو ہے صحیح طرح سے، تو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور سارا دن بس ایسے ہی گزر جاتا ہے. تو جی میں نے جو ہے وہ لاسٹ نائٹ گھیا بنایا تھا، وہ میں یہاں گرم کر رہی ہوں کہ میرے مدر ان لا کو جو ہے وہ کھانا دینا تھا، تو میں ان کے لیے یہ گرم کر رہی ہوں. اور گیس بس تھوڑی تھوڑی آنی سٹارٹ ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ جلدی سے ان کو جو ہے کھانا دے دیتی ہوں. اور روٹی جو ہے وہ میں نے بنا لی تھی. اس کے بعد ان کو میں نے کھانا دے دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے کہا چلو گھر کی تھوڑی سی صفائی کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ جی صفائی تھوڑی سی برومنگ کر رہی ہوں. گھر کی صفائی بھی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پھر یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہوں تو پھر جرمس بھی لگتے ہیں، اور ویسے بھی جو ہے گھر نیٹ ہو تو ہی اچھا لگتا ہے. میری بھی یہ روٹین ہے کہ میں جو ہوں بڑا مجھے اچھا لگتا ہے کلیننگ کرنا، اور مائنڈ بھی میرا فریش ہو جاتا ہے. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈیلی جو ہے وہ کلیننگ کروں. یہ آج موڈ ہو رہا تھا مٹر پلاؤ بنانے کا، تو مٹر میں نے منگوا لی اور میں نے کہا کہ مٹر والا پلاؤ بناتے ہیں، کیونکہ موسم بھی ہے اور اس موسم میں مٹر والا پلاؤ جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہاں پہ میں مٹر نکال رہی ہوں، اور ٹھنڈ اتنی زیادہ لگ رہی تھی کہ ہینڈ میرے بالکل فریز ہوئے ہوئے تھے اور مٹر میرے سے نکل ہی نہیں رہے تھے. تو مجھے یاد آ گیا اپنا اسکول کا زمانہ، جب اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی اور ہم سے لکھا نہیں جاتا تھا. خاص کر کے اس موسم میں تو ہمیشہ ایگزامز ہوتے تھے یا سینڈ اپس ہوتے تھے. تو پھر صبح صبح جب ہم نے جانا تو جب ایگزام ہوتے تھے تو بڑی مشکل ہوتی تھی. تو ہاتھوں کو رب کر کر کے گرم کرتے تھے پہلے، پھر پیپر لکھتے تھے، اور ایگزام ہوتے بھی لمبے لمبے تھے. تو جی اللہ خیر کرے. یہاں پہ جی میں بنانے لگی تھی مٹر کا پلاؤ، اور پیاز میں کٹ کر رہی ہوں تڑکا لگانے کے لیے. بس تھوڑے سے رائس ہی بناؤں گی، کیونکہ ہمارے گھر میں اتنے افراد تو ہوتے نہیں ہیں. میں ہوں، میرے ہسبینڈ ہیں اور میری مدر ان لا ہوتی ہیں، تو ہمارا چھوٹا سا بیبی ہے وہ کیا ہی کھا لے گا. تو اس کے لیے میں علیحدہ سے کھچڑی بناتی ہوں. یہاں پہ جو ہے وہ تڑکے کے لیے میں نے جو ہے انین رکھ دی ہیں. اس میں پیاز کو تھوڑا سا جو ہے وہ لال کریں گے، اس کے بعد پھر آگے اس میں چیزیں ڈالیں گے اور مٹر پلاؤ کو ریڈی کریں گے. اچھا، کوکنگ کرنا ہر بندے کو پسند نہیں ہوتا، اور میں نے اپنی شادی سے پہلے جو ہے کوکنگ کبھی بھی نہیں کی تھی. اپنے گھر میں بھی ہمیشہ میری مدر جو ہے وہی کوکنگ کرتی تھی. میں بس چھوٹی موٹی چیزیں بنا لیتی تھی، جیسے چائے بنا لی یا بریک فاسٹ بنا لیا اپنے لیے. تو اپنے گھر میں تو انسان کی زندگی اور ہوتی ہے، اور شادی کے بعد جو ہے لائف بالکل ہی بدل جاتی ہے. تو جو کبھی کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ان کو بھی کرنا پڑتا ہے، تو اسی طرح چلتا ہے. اور جو آپ جب ان میرڈ ہوتے ہیں تب لائف اور ہوتی ہے، اور جب میرڈ ہوتے ہیں تب لائف اور ہوتی ہے. ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بس ایسے ہی ہے، اور ایسی زندگی گزرتی ہے. پہ بس گیس جو ہے وہ تیز ہونی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ شکر ہے اللہ کا تھوڑے بہت ٹائم کے لیے تو گیس مل جاتی ہے، ورنہ
بہت ہی برا حال ہو جائے۔ تو جی پیاز جو ہے وہ یہاں پہ براؤن ہوگی ہے، اور میں یہاں پہ نکال رہی تھی سارے کھڑے مسالے، کیونکہ مجھے جب بھی میں پلاؤ بناتی ہوں نا، مجھے کھڑے مسالوں کا جو اروما ہے نا اس میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کوئی بھی پلاؤ ہو تو میں کھڑے مسالے لازمی سارے ڈالتی ہوں۔ تو میں یہاں پہ وہیں کھڑے مسالے جو ہے وہ نکال رہی تھی، اور میں نے اس میں پانی ڈال دی کیونکہ پیاز جو ہے نا وہ زیادہ براؤن ہو رہی تھی۔ کھڑے مسالوں میں سب سے پہلے وہ بادیان کے پھول ہوتے ہیں، ان کی خوشبو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جائفل ہوتی ہے۔ جائفل تو نہیں ہمیشہ ڈالتی، میں جاوتری ڈالتی ہوں، اس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سوکھا دھنیا، ثابت سوکھا دھنیا، اور اس میں اب میں لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ایڈ کرنے لگی ہوں، اور کھڑے مسالے جو ہم نے سارے ڈالے ہیں، سونف، زیرہ، اجوائن، سارا کچھ۔ اس میں آپ بھی ڈال کے بنائیں تو بڑا اچھا پلاؤ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ جی اس میں مسالے ڈال لیں گے، اس میں نمک ڈال دیا میں نے، کٹی ہوئی لال مرچ اور زیرہ، اجوائن اور ریڈ چلی پاؤڈر، سارا کچھ ڈال دیا ہے میں نے اس میں۔ بس اب اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے، اور اس میں یہاں تک کہ مٹر جو ہیں وہ گل جائیں، تو اس میں جو ہے وہ چیک کر لیں گے مٹر۔ اب اس میں جو ہے میں رائس ڈالنے لگی ہوں کہ مٹر جو ہیں وہ گل گئے تھے، اور اس میں جو ہے وہ رائس ہم ایڈ کر دیں گے۔ اچھا جی، میں بات کر رہی تھی کہ لائف شادی کے بعد کتنی بدل جاتی ہے نا انسان، پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں کچھ ہو جاتا ہے، اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے گھر میں تو کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن جو سسرال ہے وہاں پہ چاہے جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن سسرال سسرال ہی ہوتا ہے، یہ بات تو بالکل سچ ہے۔ جی مٹر پلاؤ جو ہے وہ ریڈی ہو گئے، اور میں یہاں پہ پلاؤ جو ہے وہ کھانے لگی تھی، کیونکہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تو سب سے پہلے میں پانی پیوں گی، کیونکہ پانی جو ہے وہ پینا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی واٹر انٹیک جو ہے اس کا خیال رکھیں، کیونکہ ونٹرز میں جو ہے نا وہ پانی ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ جی پلاؤ بہت مزے کا بنا تھا۔ اب جی باری آ گئی ہے چائے بنانے کی، کیونکہ کھانے کے بعد دل کرتا ہے چائے پینے کو، اور یہ ٹی لورز جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ چائے جو ہے وہ ضروری ہے۔ میں نے دودھ کی بلائی جو ہے وہ علیحدہ کر لی، کیونکہ اس سے میں پھر دیسی کی بنا لیتی ہوں، اور یہ چائے جو ہے اس میں میں دودھ ڈالنے لگی ہوں۔ تو جی مزیدار چائے جو ہے وہ ریڈی ہے، اب میں چائے انجوائے کروں گی۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔